چار چیزیں آدمی کے اوبار کی نشانی ہے۔ نمبر 1 بدتدبیری، نمبر 2 بے جا فضول خرچی، نمبر 3 ہر شخص پر بے اعتباری، نمبر 4 لوگوں کے دھوکے میں آ جانا۔ کلام کرنے پر کئی آفتیں پیش آتی ہیں۔ متکلم الکلام کرنے والے کو ہر ایک وقت اور موقع کا پاس ضروری ہے۔ ظالم سرکش ایک نہ ایک دن ضرور مارا جاتا ہے۔ سچی بات کا دل پر ضرور اثر ہوتا ہے۔ جو شخص کسی مرغوب چیز کی طلب میں کوشش کرتا ہے، جب اسے پا لیتا ہے تو اسے ایک لذت حاصل ہوتی ہے، اور جو انسان کے نا امیدی کے سبب ناکام رہتا ہے اسے ایسا رنج ملتا ہے کہ اس کے مرنے میں کسر نہیں رہتی۔ ہر آدمی پر اس کی عادت غالب آ جاتی ہے، اور نادان ہر حالت میں خسارہ اٹھاتا ہے۔ ظالم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کاٹتا ہے، اور ہوشیار ہر ایک کام سے اس کی فضیلت نظر آتی ہے۔ احمق ہر ایک بات پر قسم کھاتا ہے۔ دلوں میں کئی خرابی خیال پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے میں نے کہا کہ اس حالت کی حقیقت مرنے کے بعد معلوم ہوگی۔ مشہور مثال ہے کہ لوگ رات کے سفر کی تکلیف کی تعریف صبح ہونے پر ہی کیا کرتے ہیں۔ بے شک تم کو سب سیدھا راہ دکھلایا گیا ہے۔ جناب امیر المومنین نے اس آدمی کی نسبت جو اپنے آپ کو ان صفات کے ساتھ موصوف نہ سمجھتا تھا جن کو آپ بیان فرماتے تھے، مدرجہ ذیل الفاظ فرمائے ہیں کہ تو نے درخت کی شاخوں کو اڑایا اور بہت برسنے والے بادل کو پکارا ہے۔ جس شخص نے تیری عزت و اکرام کیا ہے، گویا تو در حقیقت اس کے لائق ہے، مگر اس نے تجھے رنج و سختی میں ڈال دیا ہے۔ تجھے اپنے عیبوں کی فکر میں ایسا رہنا چاہیے کہ لوگوں کے عیبوں سے غافل و بے فکر رہے۔ ہر ایک بات کی نسبت یہ کوشش نہ کرو کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، بلکہ بعض امور ایسے بھی ہیں کہ ان میں صرف سماع کافی ہے، اور جو چیز دور اور پوشیدہ ہیں ان کے حالات معلوم کر لینا ہی کافی ہے۔ انسان کو کچھ ماں باپ کے نسب و شرافت سے کمال حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بہتر و پسندیدہ صفات کے پیدا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یقین کی روشنی کام آتی ہے۔ جب عزت کرتا ہے تو حق قائم کرنے پر اس کی امداد کرتا ہے۔ انصاف کی بات کہنے سے لوگ ضرور عزت کرتے ہیں۔ حق سے منہ پھیرنے پر آدمی ضرور گمراہ ہو جاتا ہے۔ کامل رہنما ان لوگوں کے واسطے جو اسے امتحان کی نظر سے دیکھیں۔ حق شناسی کی پوری نشانی ہے۔ تجھے اس کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ 3 صفتیں ایسی ہیں کہ ان سے نجات حاصل ہوتی ہیں، یعنی حق کو لازم پکڑنا، باطل سے پرہیز، اور نیک کاموں میں کوشش کرنا۔ جب نہ خوش ہو تو نہ خوشی کے باعث و حق سے بہر نہ ہو جائے۔ جو صفات خاص کر عورتوں کے حق میں اچھی ہے وہ مردوں کے حق میں بہت بری ہیں۔ سب سے اچھی خصلت یہ ہے کہ آدمی زبان سے سچ بولے اور ہاتھ سے نیک کام کرے۔ تیرا سب سے بہترین بھائی وہ ہے جو تجھ کو حق قبول کرنے کے لیے نہ کوشش کرتا رہے۔ بادشاہ کی سستی اور عیبت کے حق میں اس کے ظلم سے زیادہ بری ہے۔ جو شخص حق کا مخالف ہو اس سے مخالفت رکھ اور اسے اس کے خیال میں چھوڑ دے۔
اور اپنا رشتہ تعلق کسی دوسرے سے پیدا کر، حق جہاں کہیں ہو اس کو حاصل کر، خواہ کیسی ہی مصیبتوں اور سختیوں میں پڑے۔ نیز انہی جیسے لوگوں کی مذمت میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے حق کو چھوڑا اور باطل کی امداد بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سے آدمی ایسے ہیں کہ ان کی کامرانی پر لوگ رشک کرتے ہیں، لیکن ان کی کامرانی ان کے حق میں بیماری اور مرض ہے۔ بہت سے شخص ایسے ہیں، لوگ ان کی سختی اور مصیبت دیکھ کر ان پر رحم کرتے ہیں، مگر وہ مصیبت ان کے حق میں دوا ہے۔ نیکوکاروں کا طریقہ حق کو دل و جان سے ماننا ہے، اور برگزیدہ پرہیزگار لوگوں کا شیوا نرم کلام اور اشاعت و اسلام ہے۔ وہ خاموشی جس کے بعد سلامتی حاصل ہو اس کلام سے بہتر ہے جس کے بعد ندامت و لاحق ہو جاتی ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں ارادے پر جمے رہو، اس کا انجام یہ ہوگا کہ حق کا ستون تمہیں نظر آ جائے گا۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو ایسے ناصح کی اطاعت کرے جو اسے راہ حق بنانے اور گمراہ سے الگ رہے، جو ہلاکت میں گرائے۔ حق کے قائم کرنے پر ایک دوسرے سے مدد لینا دیانت و امانت ہے۔ عید کی صبح یہ 3 کام کرنے والی لڑکیاں پورا سال روتی رہتی ہیں۔ نمبر 1، زیادہ بناؤ سنگار جس سے آپ اوور لگنے لگ جاتی ہیں۔ نمبر 2، ایسے بریک لباس پہننا جس سے لوگوں کی نظر میں آ جاتی ہے۔ نمبر 3، گھر سے باہر پارکوں اور ہوٹلوں میں گھومنا جس سے گھر کے ماحول خراب ہوتا ہے اور لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جو اپنی جان عزیز سمجھتا ہے وہ حق تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اسے ذلیل و خوار نہیں کرتا، یعنی ہر طرح کی برائی بیان کرتے ہیں۔ جو بشر حق تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے وہ شخص کی اللہ تعالیٰ جل و بادشاہ ہے کی اطاعت پر کار بند ہوتا ہے۔ وہ کسی فائدے سے محروم نہیں رہتا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب ہی آ سکتا ہے۔ تمام لوگوں میں سے زیادہ مضبوط ایمان والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ بلا شک اللہ تعالیٰ کے کئی ایسے بندے ہیں جن کو وہ اپنی بے شمار نعمتوں کے ساتھ اس لیے مخصوص فرماتا ہے کہ ان کے ذریعے سے دوسری مخلوق کو فائدہ ہو۔ بے شک حق تعالیٰ نے اپنی نافرمانیوں پر دنیا میں عذاب اس لیے مقرر فرمایا ہے کہ اپنے بندوں کو آخرت کے عذاب سے بچائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی تھوڑی بخشش اپنی مخلوق کی بہت سی غلطیوں سے بھی بہتر ہے۔ بلا شک مظلوم کی دعا پروردگار کی بارگاہ میں مقبول ہے، کیونکہ وہ اپنا حق طلب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عدل کا یہ تقاضا نہیں کہ کسی حقدار کو اس کا حق نہ دے۔ بے شک لوگ عموماً عیب سے خالی نہیں، پس کسی کے پوشیدہ عیب ظاہر نہ کر، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو جب اپنے پیارے بندوں میں داخل کرنا چاہتا ہے تو ان کو کسی بڑی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اپنے بندوں کے لیے کچھ سزائیں اور عذاب مقرر کر رکھے ہیں۔ پس اگر تم کسی تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہو جاؤ تو دعا کے ذریعے اس کی مدافعت کرو، کیونکہ آسمانی بلاؤں کو دعا کے بغیر کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ سب سے زیادہ دھوکے باز وہ ہے جو اپنی جان کے ساتھ دھوکہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا عاصی اور نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم
اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ جب عاجز لوگ اس کی اطاعت میں کوتاہی کرتے ہیں تو عقل مند اور ہوشیار لوگ اسے غنیمت سمجھتے ہیں اور انہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت اس طرح ہے کہ دنیا تو اپنے دوست و دشمن سب کو دیتا ہے، لیکن دین کی طرف انہی لوگوں کو لاتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔